خونی گڑیا پارٹ 2۔ اور اگر آپ نے اس سٹوری کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے آپ پارٹ 1 دیکھیں، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے۔ تھانے دار گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور زمیندار صاحب سے کہتا ہے کہ میں اپنے چند پولیس والے اس گاؤں میں تعینات کر دیتا ہوں تاکہ وہ اس گاؤں کی پوری طرح نگرانی کریں، اور پھر ہم سب مل کر اس خونی درندے کو جلد از جلد گرفتار کر لیں گے۔ زمیندار صاحب تھانے دار صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درندہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے بچوں کو بے دردی سے مارتا رہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ تھانے دار زمیندار کی ہدایات پا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ تھانے دار گاؤں میں جگہ جگہ پولیس کا پہرا بٹھا دیتا ہے، کیونکہ تھانے دار ہر صورت میں اس درندے کو پکڑنا چاہتا تھا جس نے اتنی بے دردی سے معصوم بچوں کی جان لی تھی۔ لیکن اتنی سخت نگرانی اور چھان بین کے باوجود بھی تھانے دار اس درندے تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تھانے دار کے ساتھ ساتھ زمیندار اور پورا گاؤں بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وہ درندہ قتل و غارت کر کے چھپ کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف زہیب کے ذہن میں ایک ہی سوال چل رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ گڑیا اس رات کہاں گئی تھی، کیونکہ اس نے تو پورا گھر چھان رکھا تھا لیکن وہ گڑیا اسے کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور پھر جب زہیب اور اس کے گھر والے حادثے والی رات کو واپس اپنے گھر آتے ہیں تو زہیب دیکھتا ہے کہ وہ گڑیا اس کی بہن مسکان کے ساتھ چارپائی پر لیٹی ہوتی ہے۔ زہیب کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ زہیب یہ بات اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے گھر والے زہیب سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا، کیونکہ ایک بے جان گڑیا بھلا خود بخود کہاں جا سکتی ہے، ضرور وہ گھر میں یہیں کہیں پڑی ہوگی اور بعد میں مسکان کو مل گئی ہوگی۔ زہیب کچھ سوچتے ہوئے چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا اور اس رات جلدی جلدی میں اسے گڑیا نظر نہیں آئی ہوگی۔ پھر ایک دن ابھی 3 معصوم بچوں کے قتل کا کیس حل نہیں ہوا تھا کہ گاؤں ایک دفعہ پھر خونخوار موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس دفعہ تو پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ پولیس والے اور زمیندار بھی اندر سے ہل جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات پولیس والے پورے گاؤں میں پہرا دے رہے تھے اور گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک یکدم گاؤں کے 2-3 گھروں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنی خوفناک چیخوں کو سن کر پولیس والے بھی دہل جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ان گھروں کی طرف آتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اتنا شور سن کر زہیب اور اس کے گھر والے بھی اٹھ جاتے ہیں اور بے حد خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ زہیب جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے دروازے کی طرف لپکتا ہے۔ ابھی زہیب دروازے کے پاس ہی ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن مسکان کہتی ہے کہ بھیا میری گڑیا کہاں گئی؟ جب زہیب اپنی بہن کے منہ سے الفاظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً اس دن کی بات آ جاتی ہے کہ جس دن اسے گڑیا دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لیکن اس دفعہ زہیب کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس گاؤں میں ہونے والی تمام قتلوں میں اس گڑیا کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ پھر زہیب اور اس کے گھر والے جلدی سے اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے 3 گھروں میں سے 6 بچوں کی لاشوں کو نکال کر باہر لا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا خوفناک اور بھیانک منظر دیکھ کر زہیب اور اس کے گھر والوں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں گاؤں کے 3 گھروں سے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بچوں کے والدین کی جو حالت تھی وہ تو الگ، پورا گاؤں اتنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ کسی کی زبان سے کوئی الفاظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس حادثے کی خبر تھانے دار اور زمیندار تک بھی پہنچ گئی تھی، جو فوراً یہاں پہنچ گئے تھے، اور وہ بھی ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے کہ اتنی سخت نگرانی کے باوجود وہ درندہ اپنا کام کیسے کر گیا، اور ان بچوں کے گھر والوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہو سکی تھی۔ تھانے دار نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اتنے سارے لوگوں اور پولیس والوں کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی اس درندے کو نہیں دیکھا۔ پورے گاؤں والوں اور پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ واقعی نہیں جانتے تھے کہ آخر وہ کون ہے جو اتنی بے دردی سے بچوں کو مار بھی جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ زمیندار گاؤں والوں سے باری باری پوچھتا ہے کہ کسی نے تو کوئی ایسی چیز کو دیکھا ہوگا جس کے بل بوتے پر ہم اس خونی درندے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن گاؤں والوں نے جب کسی کو دیکھا ہی نہیں تو وہ زمیندار کی اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ابھی سب لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک زہیب کو اندھیرے میں کسی چیز کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ زہیب فوراً اس سائے کی طرف چل دیتا ہے، اور پھر جب زہیب اس سائے کے قریب پہنچتا ہے تو جو چیز دیکھتا ہے وہ دیکھ کر زہیب کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ زہیب کی اچانک چیخ نکل جاتی ہے اور پھر دوسرے ہی لمحے تمام گاؤں والے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس طرف زہیب کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سب گاؤں والے دوڑ کر اس طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زہیب وہاں بے ہوش پڑا ہے۔
سب گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اچانک زہیب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جو بے ہوش ہو گیا ہے۔ زہیب کے گھر والے جلدی سے زہیب کو اٹھاتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب زہیب کو ہوش آتا ہے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور سب کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ زہیب کی ماں باپ زہیب سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، تم اس طرح چیخ کیوں رہے تھے، تم نے ایسی کون سی چیز دیکھ لی تھی؟ زہیب اب کچھ سنبھل گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گڑیا جو ہمیں جنگل میں پڑی ہوئی ملی تھی اور ہم اسے گھر لے آئے تھے، میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس وقت جو اس کی شکل تھی وہ ایک بھیانک چڑیل کی طرح تھی، جس کے منہ پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت لمبے لمبے اور خونخوار تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان تمام بچوں کی موت کی ذمہ دار وہ گڑیا ہے۔ زہیب کے گھر والے اور تمام گاؤں والے یہ بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ گڑیا چڑیل بن گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زہیب نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، وہ کوئی گڑیا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خونخوار چڑیل رہتی ہے جو ہمارے گاؤں کے بچوں کا خون کر کے ان کا خون پی جاتی ہے۔ تب سب کو زہیب کی بات پر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں ہمارے گاؤں میں جو سائیں بابا رہتا ہے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، اب وہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تمام گاؤں والے اس آدمی کی بات کی تائید کی اور پھر زہیب کے گھر والے اور تمام گاؤں والے گاؤں کے پاس ہی ایک دربار میں سائیں بابا رہتے تھے اس کے پاس چلے گئے۔ گاؤں کے زمیندار اور تھانے دار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ اب وہ بھی ساری بات سمجھ چکے تھے کہ یہ جو بچوں کی اتنی بے دردی سے موتیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے اس خونی گڑیا کا ہی ہاتھ ہے۔ گاؤں والے رو رو کر سائیں بابا کو ساری تفصیل بتا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو سائیں بابا بھی یہ باتیں سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سائیں بابا تمام لوگوں کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو، میں اس چڑیل کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جس نے ہمارے گاؤں کے معصوم بچوں کی جان لی ہے۔ پھر سائیں بابا اپنے کمرے میں مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جہاں بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سائیں بابا نے قرآن پاک کی چند آیات اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے سائیں بابا تلاوت کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے گاؤں میں ہوائیں تیز چلنا شروع ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک طوفان آنے والا ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، گاؤں میں بہت تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، اس نے گاؤں کے بہت سے درختوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سائیں بابا کے کمرے میں دھواں پیدا ہونا شروع ہو گیا اور ایک بھیانکر آواز کسی کے منہ سے نکل رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تلاوت کرنا بند کرو ورنہ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گی۔ یہ آواز سنتے ہی پورے گاؤں والے یکدم خوفزدہ ہو کر سہم گئے، لیکن سائیں بابا نے سب سے کہا کہ گھبراؤ مت، اس وقت یہ بدبخت چڑیل کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ میں جو قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں اس کی بدولت گاؤں کے تمام لوگ محفوظ ہو گئے ہیں، اب اس چڑیل کی مرنے کی باری ہے۔ اور پھر ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا اور ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل و صورت والی بھیانک چڑیل سائیں بابا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بڑی گسیلی نظروں سے سائیں بابا اور سب لوگوں کو گھور رہی تھی۔ اس چڑیل نے اپنی بھیانک آواز میں سائیں بابا کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ تم تلاوت کرنا بند کر دو ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سائیں بابا نے بھی غصے میں آتے ہوئے چڑیل سے کہا کہ بدبخت چڑیل، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ان معصوم بچوں کی جان لے لی ہے؟ چڑیل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے ان چھوٹے بچوں کا خون بہت پسند ہے، اس لیے میں نے ان کی جان لی اور ان کا خون پی لیا ہے۔ اب میں تم سے کہتی ہوں کہ تم مجھے جانے دو اور اپنی یہ تلاوت بند کر دو ورنہ تم سب کے سب لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ لیکن سائیں بابا مسلسل تلاوت کرتا جا رہا تھا اور پھر چڑیل بہت غضبناک ہو جاتی ہے اور وہ چیختے ہوئے سائیں بابا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سائیں بابا بڑے اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور تلاوت کرتے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ چڑیل سائیں بابا کے پاس پہنچتی ہے اور سائیں بابا کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اس چڑیل کو ایک زبردست جھٹکا لگتا ہے اور وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، جس کی وجہ سے چڑیل تھلملا کر اٹھتی ہے اور چیخ چیخ کر سائیں بابا سے کہتی ہے کہ اپنی تلاوت بند کرو ورنہ میں پورے گاؤں کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ سائیں بابا کہتا ہے کہ تو تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن اب تمہارا یہاں سے بچ کر جانا ناممکن ہے۔ پھر چڑیل منہ میں منتر پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بھیانک قسم کی آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا رخ گاؤں والوں کی طرف ہوتا ہے۔ گاؤں والے ان شعلوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کچھ گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت سائیں بابا ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے اور اگر کسی بھی شخص نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اس چڑیل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ بھاگنے لگتے ہیں دوسرے آدمی ان کو پکڑ کر کھارا کر دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی آگ کے شعلے ان کے قریب آتے ہیں وہ خود بخود بجھ جاتے ہیں۔
चुड़ैल अपना ये वार खाली देकर घबरा जाती है और फिर साईं बाबा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना शुरू कर देती है। चुड़ैल साईं बाबा से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा इस गांव की तरफ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन साईं बाबा ने इसकी एक ना सुनी और इसे कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम यहाँ से चली जाओगी तो कहीं और जाकर मासूम लोगों की जान ले लोगी, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। फिर साईं बाबा ने अपने पास रखे हुए पानी पर कुछ आयात पढ़कर इस पर दम किया और ये पानी चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। पानी के पड़ते ही चुड़ैल के जिस्म में आग लगना शुरू हो जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही पूरे गांव में जो आंधी चल रही थी वो भी थम जाती है। इसके बाद पूरे गांव वालों ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और साईं बाबा का भी शुक्र अदा किया, जिनकी वजह से इन्हें इस भयानक चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद सुहेब को बहुत अफसोस होता है कि इसकी वजह से ये खूनी चुड़ैल इस गांव में आती है और इतने सारे मासूम बच्चों की जान चली जाती है। साईं बाबा सुहेब के कंधों पर हाथ रखकर इसे कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये तो इन गांव वालों की किस्मत में लिखा था जो कि होकर रहना था। बस तुम आइंदा से इस बात का ख्याल रखना, कभी भी ऐसी वीरान जगहों से जब भी कोई ऐसी चीज दिखाई दे जिसका ऐसी वीरान जगह पर होना अजीब महसूस हो, इस चीज को कभी भी अपने साथ मत लाना, क्योंकि ऐसी वीरान जगहों पर ही भूत और चुड़ैल रहती हैं और फिर वो किसी न किसी सूरत के जरिए ऐसी जगहों पर पहुंच जाती हैं जहां आम इंसान रहते हों। साईं बाबा की बातें सुहेब बड़े गौर से सुन रहा था और फिर इसने दिल में तौबा कर ली कि वो आइंदा कभी भी ऐसी वीरान जगहों से कोई ऐसी चीज अपने साथ नहीं लेकर आएगा जो बाद में खतरनाक साबित हो सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।